آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی کی پرسنل ڈائری پڑھنا کس قدر معیوب حرکت ہے۔ اپنے پیچھے سے آنے والی بھاری مردانہ آواز سن کر خوف سے زناشا اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ ڈائری اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچی۔ یا میرے اللہ، یہ جلاد کہاں سے آ گیا؟ ابھی 5 منٹ پہلے ہی ملازم نے اس کو اطلاع دی تھی کہ صاحب جی آفس کے لیے نکل گئے ہیں۔ موقع پاتے ہی وہ اس کے اسٹڈی روم میں آ گئی، جہاں پر میر شاہ زیب علی خان اپنا زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ میں نے اسے بالکل بھی نہیں پڑھا، میں تو اس پر لگی دھول مٹی صاف کر رہی تھی۔ اس نے پلٹتے ہوئے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے شاہ زیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولا۔ تو وہ اس کو گھور کر ہے کیا میری شکل پر زناشا لکھا ہوا ہے؟ یہ سن کر وہ غصے سے پاؤں پھٹک کر رہ گئی تھی۔ دیکھیں، اب آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ جواب میں شاہ زیب نے آئی برو چکائی، اور آپ جو کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگاؤں تو آپ پر کیا گزرے گی؟ یہ کہہ کر وہ اس کے نزدیک ہوا، اور اگلے ہی پل وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ زناشا کی تو سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ اسے شاہ زیب سے اس قدر بولڈ پن کی امید نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ بہت بدتمیز ہیں۔ شاہ زیب کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ رقص کر گئی۔ اور آپ بے انتہا خوبصورت ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے زناشا کی دھڑکنوں کو چھیڑا تو وہ اس کے سینے پر زور ڈالتی فوراً سے سائڈ کی طرف کھس گئی۔ اس کی پھولی ہوئی سانسیں دیکھ کر شاہ زیب دل ہی دل میں محفوظ ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا بیگم صاحبہ؟ میں آپ کی بیگم نہیں ہوں۔ آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا، میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل جواب دیا۔ تو وہ اس کی جرت پر آئی برو چکا کر رہ گیا۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ جی مسٹر شاہ زیب، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور مجھے آپ سے پہلے ہی اس لہجے میں اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رکھے، کیونکہ شاہ زیب ایک بار پھر سے اس کی بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کر چکا تھا، اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے خمار بھرے لہجے میں بولا، دادی جان آج شام کے وقت یہاں سے جا رہی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر تو آپ کو ہر حال میں میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے زناشا کی کمر پر دباؤ ڈالا، جبکہ وہ شاہ زیب کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی، کیونکہ جب سے دادی جان حویلی آئی تھی تب سے ہی زناشا کو ہمت ملی تھی کہ وہ شاہ زیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، اور بظاہر اس سے بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، اور اگر وہ اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً اسے دادی کے نام کی دھمکی دیتی۔ لیکن اب تو وہ بھی یہاں سے جانے والی تھی۔ ہم دونوں تو بہت اچھے دوست تھے نا، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، جبکہ شاہ زیب اس کو یوں پینترا بدلتا ہوا دیکھ کر اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ میاں بیوی ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اور مجھے یقین ہے کہ اب تک یہ بات بھی تمہاری سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ویسے بھی اس رشتے کو 4 مہینے گزر چکے ہیں، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت کے لیے یہ وقت کافی ہوتا ہے۔ وہ اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ اسی وقت ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زناشا تو جیسے اسی چیز کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر بھاگنے ہی لگی کہ شاہ زیب نے ایک بار پھر سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کمرے میں داخل ہونے والی مریم تھی، جو کہ شاہ زیب کی کزن تھی اور دادی کے ساتھ ہی گاؤں سے یہاں آئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس بیچاری کے گال شرم کے مارے دہکنے لگے، جبکہ شاہ زیب کو ابھی بھی کوئی شرم نہیں تھی۔ کیا کریں آپ، چھوڑیں مجھے، سامنے بچی کھڑی ہے۔ زناشا نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، تو بچی کو چاہیے اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور شرافت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جائے۔ اتنا کہہ کر وہ مریم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہیں پھر سے تم دادی جان کا پیغام لے کر تو نہیں آ گئی؟ جواب میں مریم نے بمشکل ہاں میں گردن ہلائی تھی، تو وہ ساری شرم کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بے باک لہجے میں بولا، دادی جان کو جا کر بتا دو کہ فی الحال میں اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں، اور ابھی میں ان کو ٹائم نہیں دے سکتا، تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں گا۔
اتنا سننا تھا کہ وہ بیچاری دھم دبا کر بھاگی تھی، جبکہ زناشا بھی بے چینی کے مارے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہ زیب؟ شاہ زیب نے اگلے ہی پل اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ شش، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ بدتمیزی تو تم مجھ سے کر رہی ہو، اور وہ بھی پچھلے پورے 1 ہفتے سے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا پیاری لڑکی؟ مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرنا، بدلے میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ مجھے تمہاری باہوں میں سونے کی عادت ہے۔ یہ کہہ کر شاہ زیب نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا، جبکہ تم پچھلے 1 ہفتے سے مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ یہ بات سچ تھی، زناشا پچھلے 1 ہفتے سے رات کو سونے کے لیے شاہ زیب کے کمرے میں نہیں جاتی تھی، بلکہ صبح بھی اس کے اٹھنے سے پہلے جلدی سے جا کر فریش ہو کر چینج کر کے دادی کے پاس چلی جاتی تھی۔ شاہ زیب صرف اس وجہ سے اس کی شکایت نہیں لگا رہا تھا کیونکہ ابھی اس کا 4 ماہ کا وقت پورا نہیں ہوا تھا جو زناشا نے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے لیا تھا۔ آپ نے کبھی اپنی حرکتیں دیکھی ہیں مسٹر شاہ زیب؟ وہ ایک دم سے روحان سی ہو گئی تو شاہ زیب نے نفی میں گردن ہلا دی اور اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جھوڑتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، مجھے تم سے صرف فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں کچھ اور دیکھوں۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ زناشا کے وجود میں ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس کی جان اس کو اپنے قدموں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف شاہ زیب کی حالت دیکھ کر اس کی حالت کافی خراب ہونے لگی تھی، جو کہ آج اسے بالکل بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شاہ زیب کی نظریں بھٹکتے ہوئے اس کی گردن پر موجود دل پر جا کر اٹک گئی تھی اور وہ بے خودی کے عالم میں وہاں پر اپنی انگلیاں چلانے لگا تھا۔ اسی کا دھیان بھٹکتے ہوئے دیکھ کر زناشا نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اس کے گھٹنے پر زور سے پاؤں مارا کہ دروازے کی طرف بھاگی، جبکہ وہ درد سے بلبلاتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ اس سب میں زناشا کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ شاہ زیب نے ہی اسے کراٹے سکھائے تھے اور اب وہ سارے کراٹے شاہ زیب پر ہی آزما رہی تھی۔ میری بلی مجھے ہی میاؤں، وہ بند دروازے کو گھورتے ہوئے بولا اور پھر درد سے کراہتے ہوئے نیچے زمین پر لیٹ گیا۔ اسے زناشا کی حرکت پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ دل ہی دل میں اس کی چالاکی پر محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف زناشا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جب دادی کے کمرے میں داخل ہوئی تو مریم وہاں پر آلریڈی موجود تھی اور دادی کے کانوں میں خسر پسر کر رہی تھی۔ زناشا کو لگا تھا کہ اب اس کی ڈانٹ پڑے گی، لیکن وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے، کیوں نہیں، جو موقع مناسبت دیکھے بغیر ہی عمران ہاشمی بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے برابر میں جگہ بنائی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولی، میری بچی، 4 مہینے ہونے کو ہیں تمہاری شادی کو، آخر کب ہمیں وارث کی نوید سناؤ گے؟ یہ سن کر زناشا ٹماٹر جیسی لال ہو گئی تھی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ وارث تو اس وقت اس دنیا میں آتا ہے جب وہ اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت دیتی۔ ادھر شاہ زیب جب بھی اس کے پاس جانے لگتا یا تو وہ گھبرا کر بھاگ جاتی تھی یا پھر وہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے شاہ زیب کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ایک ڈر تھا جو اس کے وجود پر حاوی ہو جاتا تھا۔ وہ دادی جان شاید اوپر والے کی طرف سے دینی ہے، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بمشکل جواب دیا۔ اب اس کے لیے وہاں پر بیٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ تم لوگ اپنی کوشش جاری رکھو، باقی میں بھی تم لوگوں کے لیے دعا کروں گی، دادی پیار سے اس کے ہاتھوں کو تھپکتے ہوئے بولی۔ وہ ایک بار پھر سے پہلو بدل کر بیٹھ گئی تھی اور پھر اسی شام دادی جان بھی حویلی سے رخصت ہو چکی تھی۔ زناشا کو اب اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ دادی کے یہاں سے جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے سامنے جو حفاظت کی ایک بڑی شیلڈ تھی وہ ہٹ چکی تھی۔ اللہ جی، آج رات کو شاہ زیب گھر واپس نہ آئیں، اللہ کرے کہ ان کی کوئی اہم میٹنگ نکل آئے یا پھر وہ کسی پارٹی پر چلے جائیں۔ وہ دل ہی دل میں زور و شور سے دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر شاہ زیب کا ہی نمبر جگمگا رہا تھا، جسے دیکھتے ہی زناشا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی آرزو پوری ہو گئی ہے۔ جیسے اس نے موبائل کانوں سے لگایا، دوسری طرف شاہ زیب کی بھاری خمار بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی،
میں نے تمہارے لیے بلیک کلر کی ساڑی ملازم کے ہاتھ بھجوائی ہے، میرے آنے سے پہلے وہ پہن لینا اور اچھے طریقے سے تیار ہو جانا، ورنہ میں خود آ کر تمہیں پہناؤں گا اور تیار بھی کروں گا۔ زناشا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے فرمائش کر رہا ہے یا اسے حکم دے رہا ہے یا پھر ڈرا دھمکا رہا ہے۔ مسٹر شاہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی گھٹ گئے تھے کیونکہ شاہ زیب کال کاٹ چکا تھا اور اب وہ بے بسی کے مارے اسکرین کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیسے مجھ پر اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں کرنا یہ سب کچھ۔ جب ملازم اس کے لیے ساڑی لایا، اس کو دیکھتے زناشا کے چکے چھوٹ گئے تھے کیونکہ وہ بیک لیس تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بلاؤز بھی بہت چھوٹا تھا جس میں زناشا کا پیٹ کافی حد تک واضح ہو رہا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ انسان آخر مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ یہ مجھے یہ بھی نہ پہناتا۔ اپنی سوچ پر بعد میں اس نے خود ہی اپنے اوپر لعنت بھیجی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب شاہ زیب مضبوط قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آج اپنے اور زناشا کے درمیان آنے والے تمام فاصلوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ وہ اس عورت کو مکمل طور پر خود میں سم کر کے اسے اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ ماضی میں ان دونوں کے درمیان جتنی بھی تلخیاں پیدا ہوئی تھی وہ ان سب کو ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں بھٹکتے ہوئے اس پورے کمرے کا طواف کر رہی تھی لیکن وہ دل ربا کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ زناشا جان، شاہ زیب نے اپنے مخصوص خمار بھرے لہجے میں اسے پکارا اور پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی سوچ کے عین مطابق وہ وہاں پر موجود بڑے سے صوفے پر الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو زمین پر پھیلا ہوا تھا جبکہ بیک لیس کمر صاف واضح ہو رہی تھی۔ اس کے کچھ بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے جبکہ کچھ سائڈ پر ڈھلکے ہوئے تھے۔ شاہ زیب کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات کے طوفان پر قابو رکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس حسن جہاں کی طرف بڑھ گیا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکا اور اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دبانے لگا۔ زناشا جو کہ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی، وہ سوتے ہوئے ہلکا سا کسمسائی اور پھر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ شاہ زیب کی نظریں اب بھٹکتے ہوئے اس کے سینے پر جا کر اٹک گئی تھی۔ زناشا کا آج مکمل طور پر اس سے اپنا دیوانہ کرنے کا ارادہ تھا۔ شاہ زیب نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور ہلکا سا دبایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ نیند میں ہونے والی بے چینی کے سبب زناشا نے جب اپنی آنکھیں کھولی، جان خان کو اپنے انتہائی نزدیک دیکھ کر ایک بے چین سی سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ شاہ زیب کے سینے پر جمائے اور اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی کیونکہ وہ اس پر مکمل طور پر سائے فگن ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ سونا نہیں، میرا انتظار کرنا۔ وہ اپنی انگلیوں کو اس کے گالوں پر پھیرتے ہوئے بولا۔ زناشا کے انار جیسے لال گال اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ خان، آپ کب آئے؟ زناشا نے ہکلاتے ہوئے بمشکل سوال کیا۔ اس وقت جب تم نیند میں میرا نام پکار رہی تھی، مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم بھی میرے لیے اتنی ہی پاگل ہو جتنا میں تمہارے لیے۔ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا تو زناشا کی سانسیں خشک ہو گئی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ مکرتے ہوئے بولی۔ تو شاہ زیب نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا اور اگلے ہی پل وہ اس کے بلاؤز کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر اس کی دھڑکنوں کو دبانے لگا۔ زناشا نے بے اختیار اس کا نام پکارا تو شاہ زیب کے لبوں پر محسوس سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بالکل اسی طرح تو میرا نام لے رہی تھی، لگتا ہے کہ اب میں تمہارے خوابوں میں بھی آنے لگا ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا۔ زناشا جس وقت سے دور بھاگ رہی تھی وہ وقت دوبارہ سے اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ شاہ زیب، اس نے ہولے سے دشمن جان کا نام پکارا۔ جی شاہ زیب کی کل کائنات، شاہ زیب نے اسی حالت میں جواب دیا۔ اب اس کے ہاتھ زناشا کے بلاؤز کے اندر جا کر اس کے نشیب و فراز کو ہلکا ہلکا دبا رہے تھے۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ پلیز یہ سب کچھ چھوڑے نا۔
زناشا نے اس کے مضبوط ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ مجھے بھی تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور وہ یہ کہ آج ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ آج ہم لوگ صرف اور صرف ایک دوسرے کو محسوس کریں گے۔ اتنا کہہ کر شاہ زیب نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور اس کے دونوں ٹانگوں کو دونوں سائڈ پر پھیلا دیا کہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ زناشا کا پلو اس کے سینے سے دور ہٹا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اپنے بازوؤں کی مدد سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اسے سر کے اوپر لے جا کر باندھ دیا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گی خان جی، زناشا نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں بہت زیادہ تنگ نہیں کروں گا۔ میں تمہیں بہت ہی پیار سے سمیٹوں گا اور بہت ہی محبت کے ساتھ تمہارے وجود میں اتر جاؤں گا۔ شاہ زیب نے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا تو زناشا نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ خان، میری پچھلے کئی دنوں سے نیند بھی پوری نہیں ہوئی، ابھی مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے۔ زناشا نے دوسرا بہانہ بنانا چاہا تو شاہ زیب نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج رات کے بعد جاگنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اب تمہیں رات کے وقت کم ہی سونے کی اجازت ملا کرے گی۔ اب تمہارا کام رات کے وقت اپنے شوہر کے دن بھر کی تھکان کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کی اس بات سے وہ دوبارہ سے بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے خان، آخری بہانہ سن کر شاہ زیب نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ مجھے بھی بے حد بھوک لگ رہی ہے۔ انگلی ہٹاتے وہ اس کے ہونٹوں کو دوبارہ سے اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور بہت ہی محبت سے قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ ابھی شاہ زیب کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی شاہ زیب ہے جو 4 مہینے پہلے زناشا کی زندگی میں آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے رس کو پینے کے بعد شاہ زیب نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اسے کھڑا کرتے ہوئے اپنی چادر اسے اڑانے لگا۔ زناشا کو لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ شاہ زیب نے جب اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے جانے کی کوشش کی تو وہ گھبراتی ہوئی بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں خان؟ ہم ہمارے فارم ہاؤس میں جا رہے ہیں۔ وہاں پر میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر زناشا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نہ جانے کون سا سرپرائز تھا، یعنی آج رات کو مجھے بے حد نہیں جان، آج رات کو آپ کو بالکل بھی چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ ہلکی پھلکی بریک ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ فریش ہو جائیں۔ جب اس کے ساتھ فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی جو کہ وہ بھول چکی تھی، لیکن شاہ زیب کو یاد تھا۔ اس نے پورے لان کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک سوئمنگ پول تھا، وہ بھی گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ زناشا کی آنکھیں خوشی کے مارے بھیگ گئی تھی۔ شاہ زیب نے محبت سے اپنے ہونٹوں کی مدد سے اس کے آنسوؤں کو چنا۔ آج رات تم نے بالکل بھی نہیں رونا، یہ کہہ کر اس نے زناشا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نہیں جانتا مجھے کب تم سے محبت ہوئی، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ تمہارے بغیر اب زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ کیک کاٹنے کے بعد شاہ زیب نے اسے بہت خوبصورت لاکٹ پہنایا تھا اور اسے اپنے بازو میں بھر کر پھر ایک بار اسے سوئمنگ پول میں اتار دیا تھا۔ اس کے بلاؤز کو اس کے کندھے سے کھسکا کر اس کے وجود سے الگ کر چکا تھا۔ وہ اس کے پورے وجود پر اپنے ہونٹ رکھتا اسے بری طرح سے بے بس کر رہا تھا۔ زناشا کے منہ سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھی۔ آج رات دادی جان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، شاہ زیب نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں لیتے ہوئے کہا تو زناشا تڑپتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگی تھی۔ اف شاہ زیب بس کریں، ورنہ میں اپنے ہوش و حواس کھو دوں گی۔ تم خود کو بھول کر اپنے آپ کو مجھے سونپ دو، یہ کہہ کر شاہ زیب آہستہ سے اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی ساری حدیں پار کرتا اس کا موبائل بجا۔ زناشا نے موبائل کو اٹھا کر سائڈ پر رکھنا چاہا، لیکن سکرین پر جگمگانے والے نمبر کو دیکھ کر شاہ زیب نے اسے روک دیا۔ جیسے ہی اس نے موبائل اپنے کانوں سے لگایا، دوسری طرف سے آنے والی خبر سن کر اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال انگارا ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگ تن گئی تھی۔ زناشا ایک پل کے لیے خوف زدہ ہو گئی۔
شاہزیب کا جو ہاتھ اس کے بازو پر موجود تھا، اس کی گرفت سخت ہونے لگی تھی۔ تکلیف کے احساس کی وجہ سے زناشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا ہے شاہزیب؟ پلیز آہستہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے شاہزیب کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتے ہوئے بولا، میں نے پچھلی بار تمہارے خاندان کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس بار نہیں۔ اس بار میں ان سب لوگوں کو جان سے مار دوں گا، اور اس بار تم میرے ساتھ راستے میں بھی نہیں آؤ گی۔ وہ اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور پھر اگلے ہی پل وہ سوئمنگ پول سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب تک زناشا نے خود کو سمیٹا تب تک وہ حویلی کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ زناشا گرنے والے انداز میں وہی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ شاہزیب کے دل میں اپنی محبت جگانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن کچھ بھی اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس کا خاندان اپنی حد میں نہ آ جاتا۔ زناشا کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل غم کے مارے پھٹ جائے گا۔ ماضی کے جتنے بھی مناظر تھے وہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ شاہزیب کی خاندانی بیوی نہیں تھی، بلکہ دشمنوں کے خاندان میں سے تھی اور بھنی ہو کر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ زناشا تقریباً 4 سال کی تھی جب اس کے پیرنٹس کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد اس کے دادا دادی نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ شہر میں اپنے بابا کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اس کا باپ اس کے لیے بے تحاشا دولت چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے لیے اسے پیسوں کی کمی نہیں تھی، اور جہاں تک اس کے باپ کے کاروبار کا سوال تھا تو وہاں پر اس کے چچا نے اپنا قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کے دادا نے یہاں پر بھی اس کے لیے ایک حصہ نکالا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اپنی پوتی کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زناشا بچپن سے ہی اپنے دادا دادی کی لاڈلی تھی۔ اسی چیز نے ہی اسے ضدی اور خود سر بنایا ہوا تھا۔ جو بھی چیز اسے پسند آتی وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتی تھی اور کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ دوسرا، اس میں سرداروں والا خون تھا۔ ڈرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ ڈٹ کر اگلے کا مقابلہ کرتی تھی۔ اپنے اسکول اور کالج میں بھی وہ ٹام بوائے کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس کے دادا بھی اسے میرا پتر کہہ کر پکارتے تھے، اور اسی چیز نے ہی اسے پتر بننے پر مجبور بھی کر دیا تھا۔ جب بھی اس کی دادی اسے لڑکوں والے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتی تو اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے دادا صفدر صاحب کو بھی باتیں سناتی کہ آپ نے اچھی بھلی لڑکی کو لڑکا بنا دیا ہے، کل کو جب اس کا رشتہ کرنے کے لیے لوگ آئیں گے تو ہمیں ان کو کیا دکھاؤں گی۔ دونوں دادا پوتی کلثوم بیگم کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے تھے اور یوں ظاہر کرتے تھے جیسے ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور کلثوم بیگم بولتے بولتے خاموش ہو جاتی تھی۔ ان دنوں زناشا کے ایگزامز ہونے والے تھے اور وہ اسی چکر میں اپنے دوستوں سے نوٹس اکٹھے کر رہی تھی۔ دادا نے مہینہ پہلے ہی اسے اسکوٹی لے کر دی تھی۔ اسی اسکوٹی پر بیٹھی وہ نمرا کے گھر جا رہی تھی کہ اچانک ہی سامنے سے گاڑی آئی۔ اس میں سارا قصور زناشا کا تھا۔ اگلے پل اس کی اسکوٹی گاڑی کے ساتھ جا کر لگی جسے شاہزیب کا کزن عمیر ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ غصے سے باہر نکلا۔ سامنے ہیلمٹ پہنے شخص کو دیکھ کر عمیر کو پہلی ہی نظر میں لڑکا معلوم ہوا تھا، جبکہ زناشا جو کہ بمشکل خود کو سنبھالتی زمین سے اٹھی تھی اور اپنا ہیلمٹ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمیر نے زور سے اسے دھکا مارا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ لڑکے، اندھے تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ گاڑی جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ عمیر کی بات سن کر زناشا نے غصے سے اپنا ہیلمٹ اتارا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئی تیکھے لہجے میں بولی، تمہاری ہمت بھی کس سے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اتنا کہہ کر اس نے عمیر کے نازک جگہ پر لات ماری تھی اور وہ اخوں کی آواز کرتا ہوا زمین پر گر گیا۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی زناشا کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور اب اس کی اس حرکت پر وہ بے بسی کے مارے زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ شاہزیب کی نظریں اسی صورت زناشا کے خوبصورت چہرے کا طواف کرنے لگی، جو کہ بے حد دلکش تھی اور اس وقت غصے میں حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے مسٹر، تو میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے پہچان گئی ہوں۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو جن کو عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ عمیر یہ سنتے ہوئے تڑپتے ہوئے بولا، او ہیلو میڈم پولیس صاحب، ذرا ایک نظر اپنے آپ کو دیکھو، مکس چیز معلوم ہو رہی ہو تم۔ اتنا سن کر زناشا دوبارہ سے اسے لات مارنے ہی والی تھی
کہ شاہ زیب نے اس کے بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی جانب کھینچا۔ زناشہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اڑتی ہوئی شاہ زیب کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ اف میرے اللہ جی، میں مر گئی، میرا سر پھٹ گیا، یہ بلڈوزر یہاں پر کس نے رکھ دیا ہے؟ اتنا کہہ کر جب اس نے اپنی نظریں اٹھائیں تو سامنے ہی شاہ زیب خان کھڑا تھا، جو شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ ابھی کل شام کے وقت ہی دادا جان اس کی تقریر سن رہے تھے اور وہ ان کے گاؤں میں اس کے چچا کی مخالفت میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی زناشہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جبکہ شاہ زیب ابھی بھی اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زناشہ نے اپنی کلائی اس کے ہاتھوں سے چھڑوائی۔ میڈم، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا آپ عورت ذات ہیں، ورنہ ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ آپ کو جو بھی تکلیف پہنچی اس کے لیے دل سے معافی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا۔ عمیر کو نہ تو اپنی آنکھوں پر یقین آ رہا تھا اور نہ ہی اپنے کانوں پر۔ شاہ زیب خانزادہ جیسا شخص معافی مانگ رہا تھا، اور وہ بھی ایک معمولی لڑکی سے۔ یا میرے اللہ، یہ قیامت تو نہیں آ گئی کیا؟ نہیں، آج تو سورج مشرق سے ہی نکلا تھا، عمیر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ تو زناشہ اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ معاف کیا میں نے، کیا یاد کرو گے آپ؟ حقیقت تو یہ تھی وہ گڑبڑا گئی تھی کیونکہ اس کے سامنے کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اور وہ فی الحال اس کی حقیقت جانتے ہوئے اسے دشمنی بھی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سیاست کس قدر گندی چیز ہے۔ اگر کل کو اسی چیز کو بنیاد بنا کر اس کے خاندان والوں کے خلاف استعمال کیا گیا تو اس کا خاندان کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بہتری اسی میں تھی کہ وہاں سیکورٹی مارتے تھے۔ اس کے پیپرز جیسے ہی ختم ہوئے تو دادا جان اسے اپنے ساتھ لے کر گاؤں آ گئے تھے، اور یہاں پر اسے زبردستی لڑکیوں والے کپڑے پہنائے جا رہے تھے۔ ایک شام جب وہ لڑکوں والے کپڑے پہن کر مردانہ خانے کی طرف نکل گئی تو وہاں پر اس کی دوبارہ سے شاہ زیب سے ملاقات ہو گئی تھی۔ شاہ زیب کی نظروں میں اس بار ایک عجیب سی چمک اتر آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی حسین لڑکی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے شاہ زیب کے دل پر دستک دی تھی، ورنہ تو اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں نے شاہ زیب خان کو اپنی مٹھی میں کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ دوبارہ میری آپ سے ملاقات ہوگی، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو زناشہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ شاہ زیب کے لبوں پر ایک محسوس سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ آپ مجھے کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو تو بھولنے کی بیماری ہے، وہ ہلکا سا اس پر جھکتے ہوئے بولا تو زناشہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ دیکھیں مسٹر، آپ اپنی حد میں رہ کر بات کریں، ورنہ اس نے انگلی اٹھائی تو شاہ زیب نے اگلے ہی پل اس کی انگلی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر نیچے گرا دیا۔ ورنہ آپ کیا کریں گی مس زناشہ؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اچانک ہی وہاں زناشہ کے چچا کا بیٹا زارون آ گیا۔ اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت زنان خانے کی طرف جاؤ۔ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں، اس طرح کے کپڑے پہن کر مت گھوما کرو، یہ گاؤں ہے تمہارا شہر نہیں۔ زارون نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ وہ بولنے کے لیے اپنے لب کھولنے ہی لگی تھی کہ اس قدر عزت افزائی پر آنکھوں میں آنسو بھر کر بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس طرح کی قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھتے ہیں زارون؟ شاہ زیب نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو زناشہ نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شاہ زیب کا کس طرف اشارہ ہے۔ شام کے وقت اس نے سب لوگوں کے سامنے زناشہ کو اچھا خاصا ڈانٹا اور اسے شاہ زیب کی دھمکی کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ کھلے عام اسے کہہ کر گیا ہے۔ یہ سن کر زناشہ بھڑک اٹھی تھی۔ آپ فکر مت کریں، وہ انسان میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اس نے مجھے ڈرانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں پولیس میں جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دوں گی۔ تایا جان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئے تھے۔ یہاں پر پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی، وہ سردار پولیس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اب تم بھی حویلی کی روایات کو سیکھ لو، کیونکہ اب تمہیں یہیں پر ہی رہنا ہوگا۔ زناشہ نے تڑپ کر اپنے دادا جان کو دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے مطمئن ہونے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے زناشہ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اسے سیکنڈ ایئر کے بعد اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے لندن بھیجیں گے۔ کوئی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ صفدر صاحب نے بڑی مشکل سے سب لوگوں کو منایا تھا، اور جس دن زناشہ کی لندن کی فلائٹ تھی
اسی دن ہی وہ واقعہ رونما ہوا تھا جس کے بارے میں کسی نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زناشا کے تایا کے بیٹے سبحان نے شاہ زیب خان کی زمینوں کو آگ لگا دی تھی اور اس کے چھوٹے بھائی کو بھی جان سے مار دیا تھا۔ شاہ زیب خان غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اکرام صاحب نے اپنے بیٹے سبحان کو راتوں رات گاؤں سے بھجوا دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں پر ہے سوائے اکرام صاحب کے، اور وہ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ اپنی زبان کھول کر اپنے بیٹے کو کسی بڑی مشکل میں پھنساتے۔ سبحان کے نہ ملنے پر بالآخر ونی کا فیصلہ سنایا تھا۔ اس پر بھی اکرام صاحب نے اپنی بیٹی کو ونی کرنے کی بجائے زناشا کو ونی کر دیا، اور سب حویلی والوں کو اس فیصلے کی حامی بھری تھی۔ صفدر صاحب بری طرح سے بے بس ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں، کیسے اپنی پوتی کو بچائیں۔ سبحان کی بہن صرف اور صرف 5 سال کی تھی، زناشا اسی سال کی ہی 18 سال کی ہوئی تھی۔ وہ بھی ان کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ باقی کوئی بھی اپنی بیٹی کو اندھے کنویں میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر یوں زناشا اپنا خواب پورا کرنے کی بجائے شاہ زیب کی دلہن بن کر اس کی حویلی آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ اس کے کزنوں نے اسے بتایا تھا کہ ونی کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور خان حویلی کے لوگ ویسے بھی بہت سخت جان ہیں۔ وہ نہ تو عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں اپنے خاندان میں کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کے حویلی میں پہنچتے ہی اس کو شاہ زیب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس دوران اس کا کسی سے بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ تھکن اور خوف کے مارے اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ کل پوری رات نہ سونے کی وجہ سے اسے شدید نیند آ گئی تھی۔ کب وہ نیند کی گہری وادیوں میں گئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ دوسری طرف شاہ زیب تمام کام نمٹانے کے بعد جب اپنے روم میں داخل ہوا تو سامنے موجود اس حسن کے پیکر کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اسے پہلی نظر میں عشق ہو گیا تھا، اور اسے نکاح کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ آج اس کی یہ خواہش پوری تو ہو گئی تھی، لیکن حالات مختلف تھے۔ وہ اس کی بیوی بنی، اس کے کمرے میں موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بھائی کے قاتل کے خاندان کی عورت تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ اپنے چہرے پر محسوس ہونے والی نسروں کی تپش کی وجہ سے زناشا نیند میں ہلکا سا کسمسائی، اور پھر اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ دوپٹہ اس کے سینے سے پھسل کر زمین پر جا گرا تھا۔ شاہ زیب کی نظریں بھٹکتے ہوئے اس کے خوبصورت سینے پر جا کر اٹک گئی تھی، جو کہ بھرا بھرا سا تھا۔ وہ لڑکی 18 سال کی تھی، لیکن نسوانی حسن کے معاملے میں 25 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ شاہ زیب نے بے اختیار اپنی پیشانی کو مسلا، اٹھو لڑکی، اس نے بھاری کرخت لہجے میں کہا۔ زناشا کو اب بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شاہ زیب نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی سردار کو کھڑا دیکھ کر اس کی آواز ٹائٹ ہو گئی تھی۔ شاہ زیب کو وہ لڑکی شدت سے یاد آئی تھی جس نے اسے اور عمیر سے بحث کی تھی۔ اس دن وہ لڑکی مرنے کے لیے تیار تھی، اور آج اسے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم جانتی تو ہوگی تم یہاں پر کس مقصد کے تحت لایا گیا ہے۔ شاہ زیب کی بات سن کر اس نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا اور پھر پھیکے لہجے میں بولی، مجھے کیسے معلوم نہیں ہوگا؟ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تم لوگ مجھے یہاں پر اس وجہ سے لائے ہو تاکہ میرے خوابوں کو میری آنکھوں سے نوچ کر میری زندگی کو برباد کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچا سکو۔ شاہ زیب صاحب، آپ تو بہت کہتے تھے ہمارے خاندان میں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، تو کیا یہ ہے عورتوں کی عزت؟ ان کو ان کی مرضی کے بغیر ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے جو کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ لڑکی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ اگر میں تمہیں بولنے کا موقع دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی آل فول بولتی چلی جاؤ۔ ہمارے خاندان میں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہی تمہیں عزت کے ساتھ میں نے اس کمرے تک پہنچایا ہے، ورنہ جو حرکت تمہارے کزن نے کی ہے اس کے بعد یہاں پر کوئی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہاری بہتری بھی اسی میں ہوگی کہ جب تک سب کا غم تازہ ہے تب تک ان کی نظروں کے سامنے نہ ہی جاؤ۔ کمرے میں تمہیں ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی، تو کیا میں یہاں پر قید ہو کر رہوں گی؟ زناشا تیز لہجے میں بولی تو شاہ زیب گردن پھیر کر اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے زیادہ سوال جواب کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں،
اور یہاں اس کمرے میں رہنے کے لیے بھی تمہیں کچھ اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ اس کے معاملے میں بہت تحمل سے کام لے رہا تھا اور اپنی برداشت سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھ رہا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زناشا کو جان سے مار دیتا، کیونکہ جب بھی اس کی نظر زناشا کے چہرے پر پڑتی اسے اپنا بھائی یاد آ جاتا تھا۔ اور ہاں، دوپٹے کو ٹھیک طرح سے اپنے سینے پر پھیلایا کرو، ورنہ کل کو مجھ سے شکایت مت کرنا۔ وہ اسے باتوں ہی باتوں میں بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ زناشا کا دل زور سے دھڑکا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ میرا سر دباؤ۔ اس کا حکم سن کر زناشا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی تھی۔ شہزیب کو بے حد سکون مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں وہ بھی شہزیب کے سینے پر سر رکھے نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ صبح جب سب کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ دشمن جان کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ اسے ابھی تک حیرانگی ہو رہی تھی کہ شہزیب نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، ورنہ جتنا اس کی کزنوں نے اسے ڈرایا ہوا تھا اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ شخص اس کی جان نکال دے گا۔ شہزیب کی کزنیں اور اس کی پھوپھی جان بڑے شوق سے زناشا کے کمرے میں آئی تھی تاکہ زناشا کی حالت کا مزہ لے سکیں، لیکن جب انہوں نے زناشا کو پرسکون دیکھا تو حیران رہ گئی۔ شہزیب نے سب حویلی والوں کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی کے پاس نہیں جائے گا، اور کسی نے بھی اسے ہاتھ لگانے کی جرت کی تو اسے شہزیب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہاں تک شہزیب کی امی جان کا سوال تھا تو وہ برسوں سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ صرف شہزیب کے ابا جان تھے، وہ بھی اپنے دوسرے بیٹے کی موت کے بعد بستر سے لگ گئے تھے اور سرداری معاملات سے مکمل طور پر دور ہو گئے تھے۔ اب شہزیب ہی وہ سب کچھ دیکھتا تھا۔ زناشا ان لڑکیوں کی نظروں سے بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ رمشا جو کہ شہزیب کے چچا کی بیٹی تھی، اسے زناشا بے حد پسند آئی تھی۔ تم تو پھر خود خوبصورت ہو، لالا تو تمہیں دیکھتے ہی بے قابو ہو گیا ہوگا، اس نے شرارتی انداز میں زناشا کو کہا تو زناشا بے چین ہوتے ہوئے بولی، لالا تو میرے نزدیک بھی نہیں آیا تھا۔ یہ سن کر رمشا نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ تم کیسی باتیں کرتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو لالا بہت سخت جان ہے یا تو لالا کو عورت میں دلچسپی ہی نہ ہے۔ اس کی اس بات پر زناشا دل کھول کر ہنسی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا شہزیب کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ شہزیب کی دھاڑ سن کر رمشا اٹھ کھڑی ہوئی اور فوراً سے باہر کی طرف بھاگی، جبکہ زناشا بھی سہم گئی تھی۔ فضولیات بکنے سے اچھا ہے کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، وہ رمشا کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زناشا بھی پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ سب لوگوں کے کمرے سے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے زناشا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ تمہیں؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زناشا بے اختیار اپنے لبوں کو کاٹنے لگی۔ شہزیب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے نچلے ہونٹ کو اس کے دانتوں سے آزاد کروایا اور اسے ہلکا سا مسلنے لگا۔ یہاں پر کسی سے بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا، وہ یہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد زناشا کے ہاتھ بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر ریگنے لگے تھے۔ جیسا اسے حویلی کی طرف سے ڈرایا گیا تھا، یہاں پر ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف ایک مسئلہ تھا، اسے حویلی میں کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ شہزیب نہیں چاہتا تھا وہ اس کے بھائی کے قاتلوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھے۔ اگلے کچھ دنوں میں زناشا کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ شہزیب نے گاؤں میں بنی کی رسم مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ اب کسی بھی لڑکی کو عزت کے نام اور بدلے کے نام پر بنی نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کسی بھی لڑکی کی اس وقت تک شادی نہیں کی جائے گی جب تک وہ دل و جان سے رضامندی کا اظہار نہیں کرتی، اور اگر کسی سے بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے پاس پورا حق ہے کہ وہ شہزیب کے پاس اپنی شکایت لے کر آئے اور شہزیب اس کی مدد کرے گا۔ رات کے وقت جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو زناشا کا دل زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ اس شخص نے پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ بے حد خوبصورت رویہ رکھا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اس نے زناشا کو ذلیل نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے اس کی کمائیگی کا احساس ہونے دیا تھا۔ وہ بھی بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ زناشا تیزی سے بولی، کیا میں آپ کا سر دبا دوں؟ یہ سن کر شہزیب نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار بھرا ہوا تھا۔ زناشا نے بے اختیار نظریں چرائی۔ دبا دو، میں آج ویسے بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔
زناشا بھی جھٹ سے اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی اور اس کے چہرے پر جھک کر اس کا سر دبانے لگی۔ آج شاہ کی آنکھیں بند نہیں تھی بلکہ وہ مسلسل زناشا کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے بے حد کنفیوز ہو رہی تھی۔ شاہ زیب کی نظریں بھٹکتے ہوئے اس کے گلے پر جا کر اٹک گئی تھی۔ زناشا نے پھر سے بھولپن میں دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا ہوا تھا، کیونکہ اسے دوپٹہ کہنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ پھر وہ بڑی مشکل سے دوپٹے کو سنبھالے ہوئے تھی، لیکن کمرے میں تو اسے آزادی تھی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا چھوٹی لڑکی؟ شاہ زیب نے اپنی انگلی اس کی گردن پر رکھی اور اس کو نیچے سینے کی طرف لے آیا، اس کے اندر گول گول گھمانے لگا۔ زناشا کے لبوں سے ایک بے چین سی سسکی نکلی تھی۔ خان، اس نے شاہ زیب کو روکنا چاہا تھا تو شاہ زیب نے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ چپ چاپ سر دباتی رہو، وہ اسے حکم دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں دبدبا تھا۔ زناشا چپ چاپ اس کا سر دبانے لگی۔ شاہ زیب کی انگلی اب اس کی دھڑکنوں پر گول گول گھوم رہی تھی۔ کبھی زناشا اپنی آنکھیں بے چینی سے بند کرتی تو کبھی اس کے لبوں سے بے چین سی سسکیاں نکلتی، جو کہ شاہ زیب کے جذبات کو بہکا دیتی تھی۔ وہ عورت اس کے نکاح میں تھی، وہ اس پر پورا پورا حق رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عورت اس کے لیے حلال تھی۔ شاہ زیب نے کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کو ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ زناشا نے دوبارہ سے اس کے بازو کو تھامنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی، کیونکہ شاہ زیب نے اس کے دونوں بازو ایک ہاتھ میں قید کر کے اس کے سر کے اوپر باندھ دیے تھے اور فوراً سے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا ہے پیاری لڑکی، کہ اچھی عورتیں اپنے شوہر کی بات مانتی ہیں، اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے نافرمان عورتیں پسند نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ زناشا کو اس سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ زناشا اس کے لیے کھانا بنانا سیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ اب تو اس نے شاہ زیب کے لیے ہلکا پھلکا تیار ہونا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے پاس صرف 2-3 ہی جوڑے تھے، جنہیں وہ بدل بدل کر پہنتی رہتی تھی۔ اپنے ساتھ وہ حویلی سے کچھ بھی نہیں لائی تھی، اور یہاں پر اسے کسی سے کچھ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ شاہ زیب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ اسے باہر مارکیٹ لے کر جاتا۔ وہ جرگوں اور پھر دوسرے کاموں کی وجہ سے بے حد مصروف تھا۔ آج اس نے یہ بات بھی شدت سے نوٹ کی تھی۔ ابھی بھی وہ جو زناشا نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کافی گھس گئے تھے۔ شاہ زیب نے ہلکی سی قمیض کو نیچے سے کھینچا تو وہ پھٹ گئی۔ زناشا نے شرم سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ شاہ زیب نے اس کی قمیض کے اندر اپنا چہرہ ڈھالا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں محسوس کرنے لگا۔ زناشا نے فوراً سے اس کے بالوں کو جکڑ لیا تھا۔ خان، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ مکمل طور پر اس کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ نہ تو وہ حرکت کر پا رہی تھی اور نہ ہی شاہ زیب کو خود سے الگ کر پا رہی تھی۔ اپنی پیاس بجھانے کے بعد شاہ زیب نے اپنا چہرہ باہر نکالا اور اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتے ہوئے بولا، بالکل اسی طرح سے ہی میرا نام پکارتی رہو۔ جب تم مجھے مخاطب کرتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کو اپنے ساتھ رگڑنے لگا تھا۔ ساری حدیں پار کرنے کے بعد جب وہ اس پر چھانے لگا تو زناشا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ شاہ زیب کا نشہ ایک دم سے ہی ٹوٹا تھا۔ کیا تمہیں میرا اپنے قریب آنا پسند نہیں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے زناشا سے سوال پوچھا، کیونکہ وہ اس عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس کی پوری رضامندی سے اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ زناشا نے خوف کے مارے نفی میں گردن ہلاتی تھی۔ شاہ زیب نے اپنے لب بھینچے اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زناشا بعد میں بہت زیادہ پچھتائی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ بس تھوڑی سی جھجک ہے جو آڑے آ رہی ہے، لیکن اس کو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ اگلے دن شاہ زیب نے اس گزشتہ رات کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تمہارے پاس صرف اور صرف 4 مہینے ہیں۔ اس دوران اپنے آپ کو سمجھا لو، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں وقت نہیں دوں گا۔ لیکن یہ سب کچھ کہنے سے پہلے شاہ زیب نے اسے یہ بھی پوچھا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا پھر اپنی حویلی واپس جانا چاہتی ہو۔ میں تمہیں تمہارے فیصلے کی بھرپور آزادی دوں گا۔ جب زناشا نے یہ سنا تو وہ بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ حویلی واپس جانے کا مطلب تھا کہ انہی لوگوں کے پاس جانا جنہوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور جنہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اسے جہنم میں جھونک دیا تھا۔ اب اگر وہ شاہ زیب سے بھی دور چلی جاتی تو اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں بچتا،
اس نے شاہ زیب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کے اندر وہ حویلی والوں کے دل میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ویسے بھی شاہ زیب کا مقصد سبحان سے بدلہ لینا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا۔ جب زناشا کے تایا کو معلوم ہوا تو وہ غصے سے بولے کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی ونی کر چکے ہیں۔ یہ سن کر شاہ زیب نے اس کی بات کاٹی۔ آپ غلط بیانی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی بیٹی نہیں بلکہ اپنی بھتیجی کو ونی کیا تھا اور اسے اب میں اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں۔ میں نے ویسے بھی آپ کے بیٹے سے بدلہ لینا ہے۔ جب تک اسے جان سے نہیں مار دیتا تب تک میرے بے قرار دل کو قرار نہیں ملے گا۔ ان 4 مہینوں میں شاہ زیب نے اسے ہر جگہ پر ڈھونڈا تھا، مگر نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ اس دوران زناشا بھی اسے قبول کر چکی تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے میلوں دور تھے۔ دونوں کے درمیان ابھی تک ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس بار جب شاہ زیب اسے چھوڑ کر گیا تو زناشا کا دل بہت ہی زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے شاہ زیب کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے فوراً سے چینج کیا اور وضو کر کے سجدے میں گر گئی تھی۔ پورے 15 منٹ کے بعد اچانک ہی اسے نیچے گولیوں کے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ اس کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک طرح سے حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد آواز آئی تو وہ ماننے لگی تھی۔ پھر اس کے کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ سامنے اس کے خاندان کے کچھ آدمی کھڑے تھے جن کو صفدر صاحب نے زناشا کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی زناشا نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، زناشا حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی، لیکن ان گارڈز نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ایک بار پھر سے صفدر صاحب کی حویلی میں لے جا چکے تھے۔ دوسری جانب شاہ زیب جو کہ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا اپنے ڈیرے کی جانب جا رہا تھا، راستے میں اس پر اچانک ہی تیز فائرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ ایک گولی اس کے کندھے پر جا کر لگی تھی اور دوسری اس کے بازو کو چھو کر آگے بڑھ گئی۔ اسے اپنے پورے وجود میں درد کی ٹھیسی اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں سب سے پہلے زناشا کا خیال آیا تھا۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ادھر زناشا جب اپنی حویلی میں پہنچی تو اس کو دیکھ کر صفدر صاحب عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ میرے بچے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں بہت جلد تمہیں اس جہنم سے باہر نکال دوں گا۔ دیکھو، میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور اب تمہارا وہ نام نہاد شوہر بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں بچے گا۔ یہ سن کر زناشا کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی اور اگلے ہی پل روتے ہوئے بولی، جہنم وہ نہیں ہے، بلکہ جہنم یہ ہے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، اور خبردار جو کسی نے میرے شوہر کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی، میں ہر اس شخص کی آنکھیں نکال دوں گی۔ اس نے دوبارہ سے دروازے کی طرف لپکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی تائی جان نے اس کے بازو پکڑی اور نفرت سے صفدر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو کہا تھا یہ لڑکی اب ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اس کو بچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سبحان بھی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اس کی نظریں مسلسل زناشا کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ شروع سے ہی وہ اس کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے موقع نہیں ملا تھا، اور اب وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ نہ صرف شاہ زیب کو جان سے مار کر بلکہ زناشا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اپنے گھر میں خوش آمدید، سبحان اس کی جانب لپکتے ہوئے بولا، سوچ رہا ہوں آج ہی جتنی باتیں ہیں کر لوں، کیونکہ کل کو تم عدت میں بیٹھ جاؤ گی اور پھر دوبارہ تم سے 3 مہینے کے بعد اپنے بیڈ روم میں ملاقات ہوگی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ اگلے پل زناشا نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تو وہ غصے سے بپھر گیا۔ صفدر صاحب نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا، خبردار، جو تم نے میری پوتی پر ہاتھ اٹھایا، جاؤ اور جا کر شاہ زیب کو سنبھالو، اگر وہ زندہ بچ گیا تو سب لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ دراصل ان کا ارادہ خاندان کو مکمل طور پر ختم کرنے کا تھا۔ زناشا اپنے دادا جان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ انہوں نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اپنے خون کو بچانے کے لیے انہیں کسی بھی حد سے گزرنا پڑتا وہ گزرنے کے لیے تیار تھے،
کچھ ہی دیر کے بعد زناشا کو گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لے جایا گیا اور وہاں پر بند کر دیا گیا۔ کافی دیر تک وہ زور زور سے دروازہ پیٹتی رہی تھی۔ سبحان کے کہنے ہوئے الفاظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی تائی جان نے اسے اطلاع دی تھی کہ مبارک ہو، تمہارا شوہر مر گیا ہے۔ زناشا کو لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آپ لوگ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے سینے میں دل موجود نہیں ہے؟ وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگی تھی۔ کسی کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے رحم نہیں تھا، بلکہ وہ سب اسے نفرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ ساری غلطی سبحان کی تھی جس نے قتل کا جرم سرزد کیا۔ اگر وہ غلطی نہ کرتا تو کبھی بھی حالات ایسے نہ ہوتے۔ صفدر صاحب ابھی اپنے پوتے کی وجہ سے مجبور تھے جو ان کا خون تھا، اور ان کی پرائیورٹی ہر صورت میں اپنے خون کو بچانا تھا۔ زناشا کو عدت میں بٹھا دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی زناشا کے لبوں کو چپ لگ گئی تھی۔ نہ تو وہ کچھ بولتی تھی اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتی تھی، بس خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ کر دیوار کو گھورتی رہتی تھی۔ دوسری طرف سبحان ابھی تک اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ اس نے زناشا سے شادی کرنی ہے۔ جہاں تک اس کی خاموشی کا سوال تھا تو اس نے دل ہی دل میں منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ شادی کی رات نہ صرف وہ اس کی چپ کو توڑے گا بلکہ اس سے اس تھپڑ کا بدلہ بھی لے گا اور زناشا کو اس کی اپنی نظروں میں گرا دے گا۔ عدت پوری ہونے کے فوراً بعد زناشا نے حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن سبحان نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور اب وہ اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے ہوئے شخصیت پر پڑی۔ ایک پل کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف سامنے بیٹھے شاہ زیب نے جب اپنی بیوی کے بال اس گھٹیا شخص کے ہاتھوں میں دیکھے تو وہ یکدم ہی بھڑک اٹھا تھا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ پولیس بھی تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سبحان کے گندے خون سے نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ کورٹ خود ہی اسے سزا دے گی۔ اس دن جب اسے گولیاں لگی تھی تب سبحان کے آدمی نے اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن تب وہ زندہ تھا اور سانس لے رہا تھا، اور یہی سبحان کے آدمیوں سے سب سے بڑی غلطی ہوئی تھی۔ بعد میں شاہ زیب کو ایک آدمی نے ریسکیو کیا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا اور ان 3 مہینوں میں شاہ زیب اس آدمی کے ساتھ ہی رہا تھا۔ شاہ زیب نے پولیس کو اشارہ کیا تو وہ ہتھ کڑیاں لے کر سبحان کی طرف بڑھ گئے اور اگلے ہی پل وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر جا چکے تھے۔ شاہ زیب نے اس کے خلاف نہ صرف ڈرگ سمگلنگ بلکہ ملک سے غداری کا بھی کیس ثابت کیا تھا، اور چونکہ سبحان پر قتل کا مقدمہ بھی تھا اس لیے اس کا بچنا ناممکن تھا۔ سبحان کی ماں آہو فریاد کر رہی تھی لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ صفدر صاحب اپنی جگہ پر ڈھیر سے گئے۔ اب انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ زناشا کے سامنے بے حد شرمندہ تھے، لیکن ان میں زناشا کا سامنا کرنے کی جرات نہیں تھی۔ دوسری طرف زناشا کافی دیر تک شاہ زیب کے گلے کے ساتھ لگی اس سے شکوے شکایتیں کرتی رہی تھی۔ وہ اسے بے حد ناراض تھی کہ شاہ زیب نے اسے اپنے زندہ ہونے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ یہ عرصہ اس نے کس قدر تکلیف میں گزارا ہے۔ شاہ زیب نے اس کی تمام شکایتوں کے جواب دیے تھے کہ اگر وہ اسے بتا دیتا تو کبھی بھی سبحان سے بدلہ نہ لے پاتا۔ سبحان صرف اس کے بھائی کا قاتل تھا بلکہ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو اسمگل کر کے ان کی زندگیاں برباد کر چکا تھا، اور وہ اس غیر قانونی اسمگلنگ میں بھی برابر کا شریک تھا۔ زناشا کے دل میں سبحان کے لیے کوئی رحم نہیں تھا اور نہ ہی اب اسے اپنے دادا جان سے کوئی امید تھی، حالانکہ اس کے دادا نے بعد میں اس سے معافی مانگی تھی۔ بظاہر زناشا نے معاف کر دیا تھا مگر اس کے دل میں ایک گھرا لگ گئی تھی۔ زناشا کی فرمائش پر شاہ زیب نے اپنا بزنس لندن میں اسٹیبلش کر لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی بھی دوریاں تھیں وہ ساری ختم ہو چکی تھی اور زناشا نے بھی اسے دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔